بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول ہم کراچی اسٹوڈیو سے مخاطب ہیں آپ سے، اور دنیا بھر میں ARYQ TV پر ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے یہ پروگرام ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی مقامی لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق جو ہے اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سیرت النبی کا یہ پروگرام جو ہے وہ اصل میں ایک انفارمل سی گفتگو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری زندگیوں کے لیے کیسے نمونہ ہے، کہاں کہاں زندگی کے معاملات میں جو ہے وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکتے ہیں، بلکہ زندگی کے تمام معاملوں میں کر سکتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، تو انسانیت میں جو بشری پہلو ہیں وہ ظاہر ہے ہم سب لوگوں میں مشترکہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو بشری پہلو ہیں ان میں لمحے لمحے کی ہدایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اگر فرشتوں میں آتے تو ہم تو اعتراض کر سکتے تھے نا کہ ہم تو یہ تو فرشتے ہیں، انہیں تو بھوک بھی نہیں لگتی، انہیں تو نیند بھی نہیں آتی، یہ تو بالکل ایک دوسری مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، تو ہم کیسے زندگی جو ہے فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے بھیجا، انسانوں میں سے مبعوث فرمایا، چنانچہ بشری پہلو جو ہیں آپ کی زندگی کے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گفتگو پچھلے پروگرام میں ہو رہی تھی وہ یہ کہ بحث سربراہ خاندان آپ کی زندگی کو فالو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ بہت سی باتیں ہوئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی میں لطیف شخصی احساسات بھی موجود ہیں، جس کا تذکرہ بھی شجاع صاحب نے کہا تھا کہ حصے مزاح بھی موجود ہے، لیکن وہ ہماری طرح کا مزاح نہیں ہے کہ جس میں جھوٹ بھی ہو اور سچ بھی ہو صرف ہنسانے کے لیے، بلکہ حقیقت پر مبنی مزاح ہے۔ مثلا کہ کسی خاتون نے آ کر اگر پوچھ لیا کہ حضور مجھے ایک اونٹ عطا کر دیجئے، کہا بھئی تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا، میں اونٹ کا بچہ دوں گا، تو اس میں ایک لطیف سا پہلو بھی اور بات بھی سچ ہے۔ تو اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور بہت سارے امور پر جو ہے بات ہوئی تھی۔ شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج وبرکاتہ۔ ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو بشری پہلو ہیں، بشری عناصر ہیں، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے افضل البشر ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم صاحب وہ تو رسول ہیں اللہ کے اور ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، ہم کیسے انہیں فالو کر سکتے ہیں؟ تو اس تصور اور اسی کی مطلب میخ کنی کی گئی نا، اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ صاحب جو آپ فالو کریں، زندگی کے لیے بہترین نمونہ یہاں موجود ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے بجائے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ قرآن کریم میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں بات آتی ہے۔ جنات کے تعلق سے بھی بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اپنے انسانوں کے ہی حوالے سے ہم کلام کر لیتے ہیں، اپنی بات پوری ہو تو پھر کسی اور طرف جائیں، کسی اور کی طرف جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو انسانوں میں سے ہی چنا تاکہ وہ انسانوں کے درمیان میں رہ کر زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ جو انسانوں سے بندوں سے چاہتا ہے اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور زندگی کے منجدھار میں رہ کر جہاں زندگی کے نشیب اور فراز، بدلتے حالات میں اونچ نیچ کا معاملہ ہو جانا اور مشقتوں کا آ جانا اور دیگر بہت سارے پہلو، تو زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر انسانوں کے درمیان میں رہ کر انبیاء اور رسول نے زندگی گزاری تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ ہاں، اللہ نے رسولوں کو، پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا تو ہے، مگر وہ اللہ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ اور خصوصی بندے ہیں انسانوں میں سے چنے گئے، مگر وہ عام انسانوں کی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ البتہ کیونکہ انسانوں کے لیے بھیجا گیا تو انسانوں میں سے انہیں چنا گیا، اور وہ انسانوں کے درمیان میں رہ کر زندگی گزاریں، اور جو حالات اور کیفیات عام طور پر انسانوں پر بیتتی ہیں
وہ پیغمبروں پر بھی بیتی ہیں۔ جو بشری تقاضے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، جو بشری تقاضے انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ پیغمبروں کے ساتھ بھی وابستہ رہے، تاکہ ان تقاضوں کے حوالے سے وہ عمل درآمد کر کے لوگوں کے لیے نمونہ بنے۔ مثلا اگر ہم براہ راست آج اس موضوع کو آگے بڑھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، آپ نے بھی اشارہ فرمایا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو یہ تبھی ہوگا نا کہ جب ہمارے لیے ممکن ہو ذرے ہی کی نسبت میں کہ ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر حتی الامکان عمل درآمد کریں، تاکہ اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یہ بات ان کے مقام مرتبہ عظمت کے اعتبار سے اپنی جگہ، مگر انہوں نے جو نمونہ ہمارے سامنے رکھا، میں اور آپ چاہیں تو اپنے دائرہ کار، اپنی استعداد کے مطابق عمل درآمد کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مثلاً نمازوں کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے کیا تو حضور نے نمازیں ادا کر کے دکھائیں، لیکن کیا حضور کی نماز ہوگی، کیا مجھ عامی کی نماز ہوگی، لیکن نماز مجھے ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کا دین چاہتا ہے، اور اب ہمارا موضوع بھی آ رہا ہے کہ خاندانی زندگی کے لیے سربراہ خاندان کی حیثیت سے رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ، تو رسول اللہ علیہ السلام نے نکاح بھی کیے، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ کے شب و روز کے معمولات میں گھر کی زندگی بھی تھی، آپ علیہ السلام کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، آپ علیہ السلام نے فاقے بھی برداشت کیے، آپ علیہ السلام پر کبھی کبھی بیماری کا بھی معاملہ آیا، آپ علیہ السلام رات کو سونے کا بھی اہتمام کرتے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے ہاں کھانا تو ہماری ضرورت ہے، حضور نے بھی کھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پینا ہماری ضرورت ہے تو حضور نے پانی بھی پیا، اس کے آداب بھی سکھا دیے، پسندیدہ مشروب بھی حضور کے ہمیں معلوم ہے، پسندیدہ کھانا بھی حضور علیہ السلام کا ہمیں معلوم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہمارا جسم آرام مانگتا ہے تو ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سو کر بھی دکھایا، اور یہ بھی فرمایا کہ لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کو آرام دیا کرو، ولعینیک علیک حق، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اس سے آرام دیا کرو۔ اس پر ہم آگے اور کلام بھی کر لیں گے۔ تو حاصل کلام، کیونکہ لوگوں کے لیے نمونہ درکار تھا تو اللہ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا، تاکہ وہ ان کے درمیان میں رہ کر زندگی گزار کر پوری زندگی میں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا نمونہ پیش کریں، اور بندے اس نمونے کے مطابق عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام بندوں میں سے چنے ہوئے منتخب وہ لوگ ہیں جو بہترین لوگ ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کریں گے، اور ان کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ہدایت دلوائی جائے گی۔ اب چونکہ انبیاء کرام مبعوث اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح کریں، ان کے معاملات کو درست کریں، ان کے انفرادی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی میں تبدیلی لائیں، اور انہیں اللہ سے جوڑ دیں لے جا کر۔ تو جو شخص اللہ سے جوڑنے کی ذمہ داری لے گا، یا جو بھی پیغمبر اللہ سے جوڑنے کی ذمہ داری لے گا، یا جس پر ڈالی جائے گی ذمہ داری، وہ خود جو ہے اللہ کا اہم ترین بندہ بن کے دکھائے گا کہ ایسی زندگی جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو جو مثال بنا کے پیش کیا، میرے خیال نہیں ہے کہ امت میں کوئی اس طرح 100% فالو کر سکے رسول اللہ کو، چونکہ ہم تو 5 نمازیں نہیں پڑھ پاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 نمازیں فرض تھیں آپ پڑھتے۔ جی، تہجد کا طویل قیام ہوتا تھا، اور تہجد کی نماز کا معاملہ 1/3 رات، آدھی رات اور 2/3 رات تک کا معاملہ ہوتا تھا، اور یہ پورے سال کا معاملہ تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی کا معاملہ تھا۔ ہم سے 5 وقتہ نمازیں پوری نہیں ہوتی، ہمیں تو عشاء کی نماز جو ہے اتنی بھاری پڑتی ہے، اللہ معاف کرے، اور فجر کی نماز تو اور ہی بھاری پڑتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز کا انتظار فرمایا کرتے ہیں۔ جی، اور عشاء اور فجر کی نماز کس پر بھاری ہوا کرتی تھی؟ یاد دہانی ہو جائے، منافقین پر۔ اور اس دور میں جو منافقین تھے وہ فجر میں بھی آتے تھے، وہ عشاء میں بھی آتے تھے، تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے۔ ان منافقین کو پتہ تھا اگر نماز میں ایبسنٹ ہوں گے، نماز میں غیر حاضر ہوں گے تو ہمیں مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ اس دور کا تو منافق جس کے لیے جہنم کے ٹھکانے بیان کیے گئے، اس دور کے منافقین تو عشاء و فجر میں بھی آ جائیں۔ یہ آج ہم ناہنجار قسم کی امتی ہیں کہ فجر بھی ضائع کریں، عشاء بھی ضائع کریں، مطمئن ہو کر بیٹھے ہم تو مسلمان ہیں، اور کچھ ہیں جو ظہر، عصر، مغرب ساری 5 کی 5 نمازیں ضائع کریں اور مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہم ہیں، اور وہاں منافقین تھے جو اپنے اسلام کے جھوٹے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے فجر میں بھی آتے تھے، عشاء میں بھی، جماعت کی نماز میں آتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں پابندی سے پڑھا کرتے تھے. ہم پر تو 5 فرض ہیں جس کا بھی تذکرہ ہوا کہ ہم پہ وہ بھی بھاری پڑتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں پابندی سے پڑھا کرتے تھے. اور جب یہ ہو رہا تھا کہ بشری تقاضے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ کے کبھی فجر کی نماز کا عموماً انتظار کیا کرتے، اور اس دوران بشری تقاضوں کے تحت قنوتگی بھی آ جاتی تھی. آپ جی بتانا مقصود یہ نہیں ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ چونکہ بشری تقاضے ہیں تو تہجد کی نماز ظاہر ہے بہت ارلی اٹھنا پڑتا ہے، اور فجر کی نماز کے درمیان کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے تسبیح پڑھنا شروع کریں تو جھوم جائیں گے. تو یہ جو اونگ آنا ہے یہ لوگوں کی تربیت کا سامان ہے. جی. اور اس کا ایک اور پہلو دیکھیں. اچھا، ہم اگر اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو اللہ توفیق دے، ہم اگر تہجد میں بیدار بھی ہو جاتے تو 2 رکعت 4 رکعت 10 منٹ میں 15 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا تہجد کا معمول تو سورۃ المزمل میں مطالعہ کر لیں کہ 1/3 رات 1/3 آف دا نائٹ، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے سمجھانے کے لیے تو 3 گھنٹہ حضور کا کم از کم قیام ہوتا تھا. کبھی آدھی رات اور کبھی پوری رات کا بھی حضور کا قیام ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سارے قیام کی مشقت کے بعد بہرحال ایک کیفیت طاری ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے. لیکن میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت طاری فرما کر اور حضور علیہ السلام پر کبھی کبھی اونگ کا معاملہ طاری فرما کر امت کو آسانی عطا کی ہے کہ دیکھو تم اللہ کے حضور کھڑے بھی ہوگے تو کبھی مشقت کی وجہ سے تھکاوٹ بھی آ جائے گی تو تھوڑا سا آرام کر لینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اب یہاں پر آرام کر لینے سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا یہ بھی معمول بیان ہوا کہ فجر کی 2 سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر آپ دائیں کروٹ پر آرام بھی فرمایا کرتے تھے اور پھر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. یہاں بھی ہمیں معمول ملتا ہے، یعنی امت کو آسانی عطا کی ہے. اگر اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں مشقت تم نے جھیلی ہے تب اپنے جسم کو تھوڑا سا آرام بھی عطا کر دو، اپنے جسم کو تھوڑا سا آرام بھی دے دو. کیوں؟ تاکہ آگے فرض نماز میں کمی کا معاملہ نہ ہو اور پھر دن بھر کی اپنی مشقتوں کا معاملہ ہوگا. اب یہ جو بات میں نے کی کہ فرض نماز میں کوتاہی کا معاملہ نہ ہو، ضمناً ایک بات سمجھ لیں ہمارے ناظرین کہ ایسا نہ ہو کہ رات کا قیام تو بڑا طویل ہو گیا، فجر میں جا کے سو گئے تو بھائی نفل ادا کیا، فرض کو چھوڑ دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. جی میرے ذہن میں یہی واقعہ تھا جی وہ نوجوان کا والا واقعہ ہے. بالکل. تو ایک صاحب کے بارے میں نوجوان سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز میں دکھائی نہیں دے رہا. بھائی کدھر ہے جی؟ وہ رات کا قیام کرتے ہیں تو فجر میں ایبسنٹ ہو جاتے ہیں. تو بڑی سختی کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، فرض کو چھوڑو اور نفل میں وقت لگا رہے ہو. نفل میں وقت ضرور لگاؤ لیکن فرض کی قیمت پر نہیں. تو ایسا نہیں کہ آدھی رات تو قیام میں گزر گئی، 1/3 رات ہماری بات ہو رہی جی، یا 1 گھنٹہ قیام میں گزار اس کے بعد جو کہ میں بہت تھک گیا اب میں جناب سو رہا ہوں. بھائی کیوں سو رہا اللہ کے بندے؟ یعنی اہتمام کرنا کہ فجر کی نماز ضائع نہ ہو جائے. تو فرض کو چھوڑ کر نفل کا ادا کیا جانا یہ دینی مزاج نہیں ہے. فرض پہلے ہے، اس کی پابندی پہلے ہے، اس کے ساتھ نفل بھی ادا ہو تو نور علی نور والی بات ہوگی انشاءاللہ. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ جو وقفے سے پہلے شجاع صاحب نے ایک نوجوان صحابی کا واقعہ، ایک نوجوان کا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شاید نہیں تھے، حضرت عمر کے زمانے میں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہیں مسجد میں دیکھتے تھے بڑی پابندی سے فجر میں. ایک دن وہ نہیں آئے. اچھا اس میں بھی ایک پہلو یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نظر نہ آئے اور آپ پابند ہوں نماز میں پابندی سے جانے کے اور ایک دن وہ فجر میں نہیں آئے تو ایک تشویش جو ہوتی ہے فلاں صاحب نظر نہیں آیا اللہ خیر کرے. اگر محلے پڑوس میں تو جا کے آدمی دیکھ لیتا ہے. تو حضرت عمر کو تشویش ہوئی کہ یہ نوجوان جو ہے آج نماز میں نہیں آیا، بڑا پابند ہے. گھر پہ جا کے دستک دی اور عیادت کی غرض سے پہنچے کہ ہو سکتا بیمار ہو. اس نوجوان کی والدہ باہر آئیں، ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آج فجر میں نہیں آئے صاحبزادے؟ کہا کہ وہ رات بھر اصل میں نوافل میں مشغول تھا تو صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش وہ پوری رات سکون سے سوتا لیکن فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا تو یہ اس کے لیے زیادہ افضل تھا. جی دینی ترتیب بھی یہ ہے نا کہ فرائض پہلے ہیں اور سنت یا نوافل جو ہیں کہیے وہ اس کے بعد آتے ہیں. اب یہ تو ہوا تہجد کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوا اور فجر کی نماز میں اس کی کوتاہی ہو گئی. تہجد میں پھر بھی کھڑا تو ہوا نا. ہمارے ہاں تو راتیں کہاں لگ جاتی ہیں؟ موبائل پہ، اسمارٹ فون پہ، موبائل پر. جی چیٹنگ ہو رہی ہے اور اگلے الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے جی، سرفنگ ہو رہی ہے، دنیا جہاں کے تبصرے ہو رہے ہیں، دنیا جہاں کے جناب
ہر بندہ اپنی ذات کے اندر ایک دفاعی تجزیہ کار بن کے بیٹھا ہوا ہے، سیاسی تجزیہ کار بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ رہی صحیح کسر جو ہے وہ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں نے پوری کر دی۔ اس کے بعد باقی آج کل کریز ہے، ہر بندہ یوٹیوبر ہے اپنی ذات کے اندر، اپنی ذات میں میں وہ رات بھر جناب اپنی علمی اور فکری سارے مباحث کو جمع کر کے مرتب کر کے اپلوڈ کر رہا ہے۔ پھر رہی صحیح کسر وہ جو مونیٹائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ویڈیو بنائے چلے جاؤ اور اپلوڈ کیے چلے جاؤ، ہر طرح کی ویڈیو بناؤ، صحیح بھی، غلط بھی، حق بھی، باطل بھی، فحاشی اور یعنی، اور اس سے آگے بڑھ کر گندے امور کا معاملہ، اور مونیٹائزیشن کے بیسس پر پیسہ کماؤ، رات بھر اس میں لگاتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بات اچھی تھی کہ بھائی تو پوری رات سکون سے سو جا، فجر کی نماز کو کھڑا ہو جا، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے اس نوجوان کو کہا کہ تو تہجد میں کھڑا ہو جو کہ نفل نماز ہے، اور فرض نماز کو ضائع کر دے۔ وہ تو پھر بھی تہجد میں کھڑا تھا، اس کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے کہ فجر کو چھوڑ کے تہجد نہیں ہے۔ آج امت کی راتیں کہاں لگ رہی اور اوقات کہاں لگ رہے ہیں، اور یہ راتیں کہاں کالی ہو رہی ہیں، یہ راتیں کہاں بسر ہو رہی ہیں، ذرا امت غور کر لینا۔ اچھا صرف یہی نہیں، یہ تو شجاع صاحب نے ایک پہلو بیان کیا نا کہ صاحب وہ ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، جی اور جو ہیں اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں لگے رہتے ہیں، چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے، بالکل ظاہر ہے، کوئی اس سے مبرر نہیں ہے، آج کل کے دور میں شاید میں بھی نہیں ہوں۔ دیکھیے کبھی کوتاہی ہو گئی، آنکھ لگ گئی، بشری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن شعوری طور پر راتوں کو جاگنا، اور چاہے اچھے اعمال کے لیے یا برے کاموں کے لیے، اور پھر فجر میں سوئے رہنا، یہ تو شعوری طور پر کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے دین کیا ہے، جس وقت رب کا اور رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقاضا ہو نا، اس تقاضے کو پورا کرنا۔ تقاضا کرنے کا ہے کچھ کام تو کرو، اور تقاضا نہ کرنے کا تو نہ کرو۔ اصل دین یہ ہے۔ میں تلاوت کر رہا ہوں، جماعت کی نماز تیار ہے تو تلاوت کرنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن اب تلاوت کو چھوڑ کر مجھے جماعت کی نماز میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ دین کا تقاضا اس وقت یہ ہے۔ ایک مثال میں نے رکھی ہے، تو دین کیا ہے، جس وقت جو تقاضا ہو اس تقاضے پر عمل کیا جائے۔ کبھی کرنے کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی چھوڑنے کا۔ کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سجدہ مت کرو، ہاں، نماز مت پڑھو، منع کیا جاتا ہے۔ مکروہ اوقات میں منع ہے۔ تو اب کہیے کہ سجدہ کرنا کوئی بری بات ہے؟ بھائی سجدہ کرنا بہت اچھی بات ہے کہ اس موقع پہ سجدہ کرنے کی شریعت نے ممانعت قرار دے دی۔ نماز ادا کرو، بہت بڑا عمل ہے، وقت پر ادا کرو، قرآن پاک کا حکم ہے، لیکن جب حج کی حاضری ہو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور عرفات میں وقت مکمل ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، تو وہاں حکم ہے کہ نماز ادا نہ کرو، جاؤ یہاں سے اور مزدلفہ میں جا کے چاہے رات 10 بجے پہنچو، رات 3 بجے پہنچو، وہاں جا کے مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرنا۔ تو دین اس بات کا نام ہے کہ جو وقت جس وقت موجود میں موجود ہوں، اس وقت میرے رب کا اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے، کرنے کا یا نہ کرنے کا، اس پر عمل کرنا، یہ دین ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، تربیت ہماری ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو جو ہے وہ ذہن میں رکھا جائے۔ یہ جو ایک بات سے بات نکلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز تہجد پڑھنے کے بعد فجر کا انتظار کرتے تھے، کبھی کبھی آپ کو اونگ بھی آ جاتی تھی بشری تقاضے کے تحت، چونکہ انسان سونا جو ہے وہ انسان کے بشری تقاضوں میں شامل ہے۔ لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو اونگ آ جاتی تھی۔ اونگ کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ کیفیت ہم پر طاری ہو تو رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا، وہاں سے ہمیں ہدایت جو ہے مل سکتی ہے۔ یعنی زندگی کا جو مرحلہ بھی ہے رسول اللہ کا، وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھانے کا یہ بندوبست کیا۔ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں، تھوڑی عجیب محسوس ہوگی لیکن وہ ہماری رہنمائی کے لیے۔ ہم سے اگر نماز میں بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کرتے نا، یہ طریقہ ہمیں کس نے سکھایا ہوگا؟ یہ رسول اللہ نے سکھایا ہوگا۔ ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق حضور پر کروایا گیا، یعنی حضور کے ذریعے سے ایسا معاملہ ہوا تاکہ ہدایت کا سامان بنے۔ ہدایت کا سامان ہو کہ امت اگر غلطی کرے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ تو ایسے مواقع پر یوں ان معاملات کو لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کی تعلیم کے لیے ایسا معاملہ صادر فرما دیا حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ سجدہ سہو کا مسئلہ بیان ہونا۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے اور نماز مکمل ہو گئی۔
آپ نے سلام پھیر کر پوچھا فلاں صاحب یعنی صحابی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ میں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے اللہ کے بندے وہ ایک آیت تلاوت کرنی تھی، وہ تم نے کیوں نہیں بتائی؟ یعنی لقمہ دینا جسے کہتے ہیں۔ بڑا پیارا جواب، صحابہ بڑے پیارے لوگ تھے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت واپس لے لی، یعنی یہ تصور نہیں کیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ جی، تو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت واپس لے لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا میں تمہیں بتا دیتا۔ تو اب اگر نماز میں ہم سے، ہمارے کسی حافظ سے، ہمارے کسی قاری سے، ہمارے کسی امام سے خطا ہو جاتی ہے تو پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں نا، تو یہ لقمہ دینے کا عمل کس نے سکھایا؟ یہ رسول اللہ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بہت شاذ نکتہ ہے، شاذ کا مطلب جو بہت ریئر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں رکعتوں میں تلاوت میں نبی مکرم علیہ السلام نے ایک ہی سورت کی تلاوت فرمائی، سورہ زلزال، یہ لکھا ہے، روایات نقل کی گئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ بھئی بندے نے دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت تلاوت کر لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسے کچھ معمولات یا معاملات کے حوالے سے ہمارے علماء نے کتابیں جمع کر کے امت کی رہنمائی کے لیے بتا دیا، بھائی ایسا ہوا تو حضور نے ایسا کیا، ایسا معاملہ پیش آیا تو حضور نے ایسا کیا، اور ہم کہیں گے کہ حضور سے ایسا اللہ تعالیٰ نے کرایا امت کی تعلیم کے لیے۔ کیوں؟ امت انسانوں پر مشتمل ہے نا، انسانوں سے خطا ہو جائے گی، انسانوں کے بشری تقاضوں کا معاملہ ہوگا، اور نمونہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے واقعات کو اس روح کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اس اسپرٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حضور سے کرایا ہے امت کی تعلیم کے اعتبار سے۔ تعلیم و تربیت کے لیے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بعض چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کروائی گئیں اور بتایا گیا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے، چونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہر ایسی انسانی فطرت سے کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، تو نمونہ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معاملات بھی کروا کے نمونہ پیش کیا گیا۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہماری اور آپ کی طرح انسان نہیں تھے، بلکہ افضل البشر تھے، چنے ہوئے شخص، لیکن آپ میں انسانی فطری تقاضے موجود تھے، لطیف احساسات جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا کہ جس میں ہنسی مذاق کا پہلو بھی ہوتا ہے، بیویوں کی دلجوئی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو خانگی زندگی پہ چونکہ بات ہو رہی نا، تو یہ احساسات پھر انسانی جذبات بھی کار فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ اچھے لگتے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچوں پہ پیار آتا ہوگا، آتا تھا، آتا کیا ہوگا۔ بلکہ ایک اور بات اس میں ایڈ کر لیں، یعنی اماں خدیجہ کو حضور یاد رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ۔ تو کبھی کسی زوجہ کی طرف سے بات بھی آئی کہ آپ خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ یاد کروں، سب سے پہلے مجھ پر وہ ایمان لانے والوں میں سے، جب لوگوں نے بات نہ مانی تو خدیجہ نے میری بات کو مانا، خدیجہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری نصرت فرمائی، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، تو میں کیوں نہ خدیجہ کو یاد کروں۔ یعنی چلی گئی دنیا سے تب بھی حضور یاد رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص پہلو تھا۔ لیکن قلبی تعلق کے اعتبار سے پھر حضور نے یہ کہا یا اللہ جہاں تک مساوات کا معاملہ، عورتوں کے درمیان عدل کا معاملہ، بیویوں کے درمیان عدل کا معاملہ، وہ تو میں کرتا ہوں، لیکن یا اللہ میرے دل کا معاملہ وہ بے اختیار معاملہ ہے، اس میں امید ہے کہ تو مواخذے کا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ اور وہ قلبی رجحان اما عائشہ کی طرف حضور کا زیادہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو 2210 سے زیادہ احادیث مبارکہ ملی، فقیہ تھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے مارکۃ الآراء معاملات و مسائل میں ایون صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ پھر حضور کی جو خاندانی گھریلو زندگی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ، امت کی بھی تو گھریلو زندگی ہوگی، امت کی بھی تو نجی زندگی ہوگی، اس حوالے سے بھی بہت بڑا حصہ حضور کی تعلیم کا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور کی تعلیمات کا وہ امت کو منتقل ہوا۔ یہ بہت سارے پہلو بھی ہیں۔ تو یہ قلبی رجحان کا معاملہ وہ حضور خود فرماتے ہیں اما عائشہ کی طرف زیادہ ہے، لیکن یاد رکھنے کے اعتبار سے بی بی خدیجہ کو بھی حضور نے یاد رکھا۔ لیکن جو عدل کے تقاضے، ظاہری اعتبار سے مساوات و برابری کے معاملات ہیں، وہ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ یکساں معاملہ حضور کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو ایک پہلو ہے جس میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بہت یاد رکھا اور بہت محبت فرماتے تھے، یہ اصل میں ہے بیوی سے وفاداری، خلوص، اعتماد، بھروسہ اور اسے عزت اور وقار دینے والا معاملہ۔ وقفہ لے لیں، پھر آ کر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بات یہ ہو رہی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، ہم سب کی پہلی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ محبت کا یہ عالم ہے اور وفاداری کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے انتقال کے بعد بھی یہ عالم رکھا ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں جو تھیں، ان کے لیے کبھی آپ بکری ذبح کرتے تھے تو ان کے لیے الگ الگ گوشت نکال کے رکھتے تھے اور کہتے جاؤ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ۔ یہ وفاداری اور محبت کا رشتہ ہے جو کوئی شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ بالکل، یعنی بڑے قیمتی جملے ہیں یہ کہ اعتماد اور یقین اور عزت دینا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو جو چیز سب سے زیادہ دے سکتا ہے وہ اعتماد، یقین اور وفاداری ہے۔ بالکل، اسی طرح عزت دینا، اکرام کرنا، اچھے الفاظ سے پکارنا، اچھے انداز سے کلام کرنا، وفاداری کا معاملہ کرنا اور اس کے متعلقین کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، جیسے کہ آپ نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ذکر کیا۔ یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع دیتے تھے کہ جاؤ تمہاری سہیلیوں سے ملاقات کر لو، جاؤ ان کے گھر چلی جاؤ، ان سے دلجوئی کرنا، ہاں، اور دلجوئی کرنا۔ اب یہ وہ پہلو ہیں کہ جو آج خاصے ناپید ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایسی ہماری آج ایک آرٹیفیشل یعنی مصنوعی زندگی ہو گئی ہے کہ یہ بہت پیارے پیارے جملے جو بھی ہم نے سنے، یہ بڑے پیارے پیاری صفات جو ہم نے سنی، یقین کرنا، اعتماد کرنا، عزت دینا، اکرام کرنا، یہ کئی مرتبہ غیروں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور اپنوں کو فراموش کر رہے ہوتے ہیں۔ اخلاق بہت اچھے، ان کا مظاہرہ باہر ہو رہا ہوتا ہے، کارپوریٹ لائف میں ہو رہا ہوتا ہے، عام زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، اور بزنس کمیونٹی کے معاملات میں ہو رہا ہوتا ہے، لین دین کے معاملات میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں اولین حقدار ہیں گھر والے، ادھر اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہوتا۔ جھوٹے لوگوں پر بھی اعتماد ہم باہر کر لیتے ہیں، اور ایک وہ بیوی جس سچی اور جس عورت نے اپنے گھر بار کو سب کچھ کو چھوڑ کر دو جملے کہہ کر ہاں قبول ہے، اپنے آپ کو پوری زندگی کے لیے شوہر کے حوالے کر دیا، اس کے بارے میں اعتماد میں کمی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور کتنے جھوٹے اور منافقت کے پلندے قسم کے لوگوں کی باتوں پر آ کر لوگ اعتماد کر جاتے ہیں۔ یہ ہے آج ہمارے وہ ایشوز کہ جس کی وجہ سے بھی ہمارا خاندانی نظام مستحکم نہیں ہو پا رہا، بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اقدار کا جنازہ نکل رہا ہے، اور جو معاشرے کی بنیادی اکائی تھی، سوسائٹی کی بیسک یونٹ گھر کو بننا تھا، اور گھر کا مضبوط ہونا اسی پر انحصار ہوگا، سوسائٹی اور معاشرے کے مضبوط ہونے پر، آج وہ گھر اسٹیک پر آ گئے، آج وہ گھروں کی سلامتی اس کو خطرات لاحق ہو گئے، آج وہاں پر معاملات دیگر گوں ہو چکے ہیں، تبھی معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، تبھی معاشروں کے اندر صحت مند قسم کا پہلو کہ جس پر معاشرے پروان چڑھتے ہیں اس کو ہم رو رہے ہیں آج۔ کیوں؟ ہم نے گھر کو شاید وہ مقام نہ دیا، اور گھر والوں کو شاید وہ عزت نہیں دی، وہ وقار نہیں دیا، وہ اہمیت نہیں دی، وہ اکرام نہیں کیا، وہ رویے نہیں دیے، وہ اخلاقی تعلقات یا معاملات اور احساسات اور رویے نہیں دیے کہ جس کے نتیجے میں گھر مضبوط ہوں گے تو معاشرے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ جو خانگی زندگی ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ اس لیے اہم ہے، رسول اللہ کی زندگی تو جو جیسی بھی ہے بہت عظیم اور عظمت والی زندگی ہے، اور خانگی زندگی خاص طور پر ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہماری خانگی زندگی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ ہمارے درمیان، فریقین کے درمیان، زوجین کے درمیان جو ہے اعتماد کا رشتہ کمزور ہوا ہے، محبت کا رشتہ کمزور ہوا ہے، مادی مفادات جو ہیں اس کے رشتے جو ہیں مضبوط ہوئے ہیں، اور باقی روحانی اور اخلاقی رشتے نسبتاً کمزور پڑے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو میں بیان کرتے ہوئے قطعی شرمندہ نہیں ہوں، چونکہ ہو رہا ہے یہ سوسائٹی میں۔ اخلاقی معاملات ہمارے بہت خراب ہوئے میاں بیوی کے درمیان، ادب، احترام، تمیز، رواداری، یہ مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ شوہر کا جو ہے وہ بیوی کو سلام کرنا جو ہے بڑا معیوب سمجھتا ہے کہ اچھا میں بیوی کو سلام کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہمارے اندر کا مرد جاگ جاتا ہے، اس وقت پتہ نہیں کون سا مرد جاگ جاتا ہے، بیوی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اندر کا تکبر ہمارا ابھر جاتا ہے۔ یعنی ایک تو فرعون وہ تھا جس نے خدائی کے دعوے کیے تھے، ایک چھوٹا چھوٹا فرعون اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر ہم فرمائے، ہم سیرت النبی علیہ السلام کا پروگرام پیش کریں،
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے رہنمائی اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام بچوں کو آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے۔ یہ ہم کیا ہیں اپنے آپ کو ہماری اوقات اول تو ہے کیا، ہم کہتے ہیں نا بیچتے کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے ہوں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارک کئی مرتبہ آئی ہے اور آئے گی بار بار۔ اگر تکبر کا ادار دن میں 36 مرتبہ کریں گے تو اس حدیث مبارک کو بھی 36 مرتبہ سامنے آنا چاہیے۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ اور ہم چیک کرنا چاہیں کہ اندر تکبر تو نہیں، تو یہ چیک کر لیں کہ میں آگے بڑھ کر بیوی کو سلام کرتا ہوں، اپنی اولاد کو سلام کرتا ہوں، اپنے محلے میں کسی مزدوری کرنے والے کو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہوں، اگر میرا ڈرائیور ہے یا خانسامہ ہے یا محلے کا چوکیدار ہے یا گلی میں چوکیدار ہے یا گھر کا چوکیدار ہے، کیا میں آگے بڑھ کر سلام کرتا ہوں؟ اگر تو ہاں تو الحمدللہ، اور اگر تو نہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہوگا تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور اس کو چیک کرنے کے لیے پچھلی حدیث دوبارہ کہ سلام میں جو پہل کرے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم سلام کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کہیں تکبر موجود ہے۔ اور اگر یہ ہے تو یہی حرکت شیطان نے کی تھی، یہی مسئلہ ابو جہل کو لے ڈوبا تھا کہ وہ حق سے محروم رہا۔ اور یہ تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو جہنم کی طرف تو لے جائے گا، جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ یہ معاملات اتنے ہلکے نہیں ہیں۔ ہم اسے بہت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی جو ہے زیر بحث، تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کے کچھ لطیف جذبات بھی جو انسانی فطرت کا تقاضے ہوتے ہیں، مثلا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہیں آپ بہت پسند فرمایا کرتے تھے، ان سے بہت تعلق بھی بہت مضبوط تھا آپ کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جب تک آپ حیات رہی ہیں اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے۔ پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو ظاہر ہے میں نے کہا تھا کہ فطری کچھ لطیف جذبات ہوتا آپ بہت پسند فرماتے تھے، تو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ جی بالکل، یہ لطیف جذبات کا اظہار ہے، بیوی سے محبت ہے، بیوی کی پسندیدگی کا معاملہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی خانگی زندگی سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ کے معاملات ہے، یہ ہمارے لیے کہ ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے تاکہ بیویوں کا حوصلہ بڑھے، ان کی دلجوئی ہو ان میں۔ اور پھر عورتیں جو ہیں انہیں تو مطلب تعریف کے جملے بہت اچھے لگتے ہیں نا، اور مردوں کو بھی لگتے ہیں، سب کو لگتے ہیں۔ فطرت انسانی میں یہ بات موجود ہے۔ اچھا برتاؤ، اچھے نام سے پکارنا، اکرام دینا، محبت دینا، یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے نا۔ اور پھر اندر ایک بات یہ بھی پوشیدہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، حد سے زیادہ نہ ہو، یہ دوسرے اینڈ پہ بات لی جائے گی، لیکن بالکل بھی نہ ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن دلچسپ بات ہے، زوجین کے تعلق میں تو حضور علیہ السلام نے مبالغہ آرائی کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، یعنی زوجین شوہر بیوی کا ایک دوسرے کی تعریف کرنا یہ حضور نے پسند فرمایا، بلکہ حد یہ ہے سبحان اللہ، ایک حدیث مبارک میں ذکر ملتا ہے کہ یہ جو جس کو آپ اور ہم جھوٹ کہہ لیں، یہ جائز نہیں ہے سوائے 3 مواقع پر۔ ایک، 2 افراد میں صلح کرانے کے لیے، 2 افراد میں جھگڑا ہو گیا، ہم ایک کے پاس جاتے ہیں، بڑا نیک آدمی یار تم خامخواہ اس سے جھگڑا کرتے ہو، تو وہ تو دعائیں کرتا ہے، ہمارے دل میں ہو جمعے کی نماز میں تو دعا کرتا ہوگا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ امام صاحب دعا کریں گے آمین تو کہے گا، ہفتے میں کہیں ایک دفعہ تو ایمان والوں کے لیے دعا کرے گا، بڑا اچھا آدمی تمہاری دعائیں کرتا ہے۔ اس کے بعد تم خامخواہ جھگڑا کرتا ہو، بڑا اچھا آدمی تمہارے دعائیں کرتا ہے۔ تو اگر اس کو جھوٹ بھی کہہ دیں تو حضور نے فرمایا کہ گنجائش، اسی طرح جنگ کے مواقع پر گنجائش بنتی ہے۔ اور تیسرا، شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات میں اگر کوئی مبالغہ آرائی کرنی ہے، یعنی ایگزیجریشن جسے انگلش میں کہتے ہیں، کوئی ذرا حد سے تجاوز کر رہا ہے تعریف کرنے میں، تو شوہر بیوی کی تعریف کرنے میں کر دے، بیوی شوہر کی تعریف کرنے میں کر دے، بہت اچھی بات ہے۔ آج یہ سارا کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جناب سوشل میڈیا پر، عشق و محبت کی داستانیں، لیلا مجنوں کی داستانیں، اور اللہ معاف کرے کہ عقیدے بھی برباد ہو رہے ہیں، میں نہیں تفصیل میں جاؤں گا، اخلاق کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جوانیاں لٹ رہی ہیں، گھرانے برباد ہو رہے ہیں، عزتیں پامال ہو رہی، وہاں دنیا جہاں کی تعریفیں جھوٹی
در جھوٹی ہو رہی ہیں، وہ تو بگاڑ ہے، عقیدے کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، حیا کا بگاڑ، ایمان کا بگاڑ، گھر کا بگاڑ، نسلوں کا بگاڑ۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم زوجین ایک دوسرے کی تعریف میں مبالغہ آرائی بھی کر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیوں؟ یہ بانڈنگ مضبوط ہونی چاہیے، یہ تو حضور نے ہمیں عطا فرمائی ہے گنجائش۔ نہ حضور کا اپنا معاملہ تھا کہ بڑے پیارے نام سے حمیرہ کہہ کے حضور پکارتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضور مزاجوں کا سبحان اللہ جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اس وقت کیا کیفیت ہے۔ تو حضور نے کبھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی مجھے اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی بات، کہ اے عائشہ مجھے خوب معلوم ہے تم کب مجھ سے راضی رہتی ہو، کب ذرا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا ایسے کیسے ہوتا ہے بھلا بتائیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم راضی رہتی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایسے اور ایسے تم کہتی ہو۔ اچھا بھلا دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کچھ اور معاملہ ہوتا ہے تو تم کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم علیہ اب یہ میاں بیوی کے تعلقات آپس کے تعلقات۔ لیکن انٹرسٹنگ بات کیا ہے، ہماری مشرقی روایات میں عام طور پر تصور یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کا مزاج آشنا ہونا چاہیے، کب غصہ آ جاتا ہے، کیا پسند ہے کھانے میں، کیا پسند نہیں ہے، کپڑے کس طرح چاہیے، کس وقت چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بیوی کو شوہر کا مزاج آشنا ہونا چاہیے۔ یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے مزاج آشنا ہے، کب تم راضی ہو اور کب اس کے برعکس۔ اچھا ناظرین یہاں پہ توجہ سے ایک بات سنیے گا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی گھریلو زندگی ہے اور یہ امت کی ماؤں کے ذریعے امت کو منتقل ہوئی ہماری رہنمائی کے لیے۔ جیسے ہم نے سجدہ صحف کی بات کی اور امور کی بات کی، اللہ نے معاملات کرائے تاکہ امت کو رہنمائی ملے، تو حضور کے گھرانے کی باتیں ہم تک پہنچی، وہاں انسانوں نے زندگی گزاری ہے نا۔ البتہ یہ ساری کائنات کے سب سے بہترین گھرانے جی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، مگر انہوں نے انسانی سطح پر زندگی بسر کی ہے، انسانی جذبات، انسانی احساسات، انسانی توقعات، بشری تقاضے، یہ سب وہاں پر بھی تھے، اور یہ ہمیں منتقل ہوا۔ تو ہماری رہنمائی کے اعتبار سے ان باتوں کو جب ہم ڈسکس کریں، سنیں، تو اس پہلو سے کہ ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، احترام اور ادب کے دائرے میں رہ کر، مطلب یہ جو خاندان کا تذکرہ ہے، یہ دنیا کی پاکیزہ ترین خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے، دنیا کے اس کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہے، چنانچہ ادب اور احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب مزید تو مزید آگے چلانی ہے، لیکن چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ جہاں سے آج ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں زندگی بخیر رہی، تو اگلا پروگرام انشاءاللہ وہیں سے شروع کریں گے۔ میں شجاع صاحب سے چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں نبی اکرم علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔